اور یہ 3-4 ایام جو ہیں وہ آپ نے انتہائی تکلیف کے اندر گزارے، یہاں تک کہ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ کس کی شہادت ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون عمر بن خطاب بھائی؟ عمر فاروق کون تھے؟ حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ یا اللہ، یہ ابو جہل اور عمر فاروق ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے ساتھ تقویت پہنچا۔ یہ دونوں بڑے بہادر تھے، ابو جہل بھی بڑا بہادر تھا، عمر فاروق بھی بڑے بہادر تھے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے ذریعے تقویت پہنچا۔ لیکن جو دل کا معاملہ ہے، جو دل کا اشارہ تھا، وہ اللہ کے رسول کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ اور عمر کے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ نماز کو بھی ظاہری اعتبار سے نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ چھپ چھپ کر پڑھا کرتے تھے۔ اذان دینا تو بہت دور کی بات تھی، نماز بھی اپنے گھروں کے اندر بے وقت اور بے ٹائم ادا کیا کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے کہیں عمر کو پتہ چل گیا تو ہماری گردن نہ اڑ جائے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام قبول کیا، تو ان کا یہ اعلان تقریباً سیرت کی اور تفاسیر کی تمام کتب کے اندر موجود ہے۔ مکہ کی سرزمین پر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو تو بھائی سامنے آ جائے، کوئی ایسا مرد ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو سامنے آ جائے۔ اب وہ دور گزر گیا کہ مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھیں گے۔ آج کے بعد بیت اللہ میں سر عام سب کے سامنے ٹنکی کی چوٹ پر نماز ادا کی جائے گی، کوئی مائی کا لال ہو آ کے روک کے دکھائے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عمر کی اس للکار کی وجہ سے کفاروں کی ٹانگیں جو ہے وہ کپ کپا رہی تھی اور آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، ہمارا کفر تو برباد ہو جائے گا، ہماری باپ دادا کے جو دین تھا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، عمر اسلام قبول کر چکا ہے، اب کیا بنے گا۔ اور کفار آپس میں کہا کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، کہ جب تک عمر ہے ان کو چلنے دو، لیکن جب عمر جائے گا پھر دوبارہ ہمارا کفر جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور لوگوں نے دیکھا، اللہ کے رسول کی حیات کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ عمر کی بہادری اور عمر کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی متعدد آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ واحد 2 بندے ابو بکر صدیق کہ جن کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے ایک ہی صیغے کے اندر پکارا تھا، ابو بکر صدیق، لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ نے میرا نام لے کر یہ بات کہی ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بالکل، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ ابو بکر سے کہو ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ۔ یہ پہلا آدمی۔ اور دوسرا آدمی عمر بن خطاب کہ جن کی چاہت پر، جن کی خواہش پر، جن کے ارادوں پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی متعدد آیتیں نازل فرمائی۔ یہ جو پردے کے احکام ہیں، یہ جو ہم آپس میں خواتین پردہ کرتی ہیں، یہ پردے کا حکم کس کی چاہت پر نازل ہوا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر نازل ہوا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ خواتین راستے سے آ رہی ہیں اور کچھ مرد جو ہیں وہ ان کی طرف، ان کی نگاہیں خواتین کے اوپر ہیں، فوراً اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگتا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ پردے کے احکام نازل فرما دیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر، سورہ احزاب کے اندر عمر فاروق کی چاہت کی وجہ سے پردے کے احکام نازل فرمائے کہ اے نبی، تم اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور دیگر مسلمان خواتین سے یہ کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ پردے کے احکام عمر فاروق کی وجہ سے نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ
شراب کی جو حرمت نازل ہوئی ہے وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ عمر فاروق نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پی کر لوگ بہک جاتے ہیں، اس کے پی کر لوگ ماں بہن کی حیثیت یاد نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اسے حرام ہونا چاہیے۔ عمر فاروق کے الفاظ زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ نے شراب کی حرمتیں قرآن مجید کے اندر نازل فرما دی کہ آج کے بعد شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ کہ وہ عمر فاروق، اور یہ مقام اور رتبہ اللہ نے کسی اور صحابی کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آج بھی کفار اور اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے دشمنان اسلام جب عمر فاروق کا نام سنتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کو نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک آگ لگ جاتی ہے۔ آج بھی اللہ کے رسول نے فرمایا چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، عمر فاروق کا نام سنتے ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ ظلم و ستم کہ لوگوں نے اپنے کتے اور اپنے گدھے اور اپنے خچروں کا نام جو ہے وہ عمر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ظلم کی انتہا۔ لیکن جسے اللہ رتبہ دے، عزت دے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے سنہرے کلمات انا خاتم النبیین، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مہر لگ گئی ہے، اسٹمپ لگ گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لوگ لاکھ دعوے کر دیں، لاکھ جو ہے وہ آپ کو کھیل پیش کر دیں، لاکھ آپ کو جو ہے وہ کرتب دکھا دیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا میرا اور آپ کا جو آخری نبی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کلماتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے سنہرے کلمات جو ہر قادیانی کو خنجر اور تیر کی طرح جا کر لگتے ہیں، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر بات میرے جانے کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبوت کے رتبے پر اگر کوئی فائز ہوتا، یہ نبوت اگر کسی کو ملتی، رسالت کسی کے حصے میں آتی تو وہ اور کوئی نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ کم اعزاز کی بات ہے، اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان اس راستے سے جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو بھائی اگر محرم کو، ذی الحج کو اگر فضیلت شہداء کی وجہ